جی ناظرین، پچھلی جو ایپیسوڈ آپ نے دیکھی اسی بلوچستان کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے تھے، اس کی تیسری ایپیسوڈ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ مسنگ پرسن کا جو معاملہ ہے وہ کہاں سے اٹھا اور اس کی بیسک ریزن کیا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ گورنمنٹ نے جو انیشیٹ لیا، جب یہ چیزیں سرداروں کے ہاتھوں سے تھوڑی نکلی، عوام میں منتقل ہوئیں، تو ایک دم جو ڈیولپمنٹ تھی اس پہ فوکس کیا گیا۔ ڈیولپمنٹ کی گئی، ایجوکیشن سیکٹر، ہیلتھ سیکٹر، روڈز بنائی گئیں، چیزیں بہتر ہونے لگی، ڈیمز بہت سارے نئے پروجیکٹ میں شامل کیے گئے۔ پھر پاکستان آرمی نے ایک بڑا اچھا کام کیا کہ انہوں نے خوشحال بلوچستان، خوشحال پاکستان کے نام سے ایک انیشیٹو لیا۔ کچھ اسپیشل پروجیکٹس کے تحت بہت سارے ایسی چیزیں جو اپنے بجٹ میں سے بھی انہوں نے نکال کے گورنمنٹ آف بلوچستان کو دی تاکہ وہاں چیزیں بہتر ہو سکیں۔ اب اس دوران جو دہشت گرد تھے ان کا کیونکہ تمام تر عزائم ناکام ہو رہے تھے اور انہیں اپنی موومنٹ کو جان دینے کے لیے کچھ تو کرنا تھا، تب انہوں نے ایک کیس ڈیولپ کیا، خود ہی کیس، اس کا میں سمجھتا ہوں اسکرپٹ بھی خود لکھا، ڈائریکٹ بھی خود کیا، پروڈیوس بھی خود کیا۔ انہوں نے ایک مسنگ پرسن کا ایک کیس بنایا۔ اب یہ جو بات اب میں کرنے جا رہا ہوں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، جس پہ آپ نے پوری توجہ دینی ہے، اور یہ میں دلائل کے ساتھ کر رہا ہوں۔ کوئی اس میں ایسی بات بالکل نہیں ہوگی کہ جسے کوئی چیلنج کر سکے، اور اگر کوئی چیلنج کرے تو ہم اس کو بالکل اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ جو مسنگ پرسن کا معاملہ بنایا گیا وہ اس طرح سے ہوا کہ ظاہر ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں ٹیچرز کو مارا گیا، وہاں سیلون والوں کو مارا گیا، بیکری والوں کو مارا گیا، کوئی ایک عام آدمی وہاں محفوظ نہیں تھا۔ اب دنیا بھر میں کسی بھی ملک کا ایک قانون ہے کہ اگر ایک قاتل ہے وہ کسی کو قتل کرتا ہے تو لازمی بات ہے کہ آپ کو اسے کورٹ میں لانا ہے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے، اس کو آپ نے سزا دینی ہے۔ ایک فیکٹر تو وہ تھا۔ کچھ لوگ تھے کہ ڈیفینیٹلی، اب ظاہر ہمارے سیکورٹی فورسز بھی وہاں ویسے تو نہیں بیٹھی تھی، انہوں نے جب یہ ایک چیز حد سے بڑھنے لگی، جب کوئی وہاں محفوظ نہیں تھا، اس حد تک حالات ہوتے تھے کہ بل بجتی تھی، آپ باہر جائیں گے گھر سے اور ایک بندہ پسٹل لے کے کھڑا ہوگا اور وہ گولی چلائے گا اور وہ غائب ہو جائے گا۔ تو اب ایسے لوگوں کو لازمی بات ہے کہ ان کے انجام تک پہنچانا ضروری تھا۔ ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ ایون سٹی کوئٹہ کا ایک علاقہ ہے، وہاں ایک ٹیچر تھا اسکول کا، پرائیویٹ اسکول میں یا گورنمنٹ اسکول میں پڑھاتا تھا۔ اس کے گھر پہ بل دی گئی، وہ باہر آیا، اسے گولی ماری، اور اس کے بعد وہ جو صاحب تھے جنہوں نے گولی چلائی وہ پیدل چلنا شروع ہو گئے ایون سٹی سے گولی مار چوک کی طرف۔ تو جب وہ گولی مار چوک پہنچے تو وہاں کیونکہ ایف سی بلوچستان کی ایک پکٹ تھی، انہیں لگا کہ مشکوک شخص ہے، تلاشی کی کوشش کی گئی تو اس نے ایف سی پہ فائر کر دیا اور کراس فائرنگ میں وہ مارا گیا۔ جب اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی تو وہ مجید لانگو اس کا نام تھا، تو اس کو برل وہ دہشت گرد وہاں مقابلے میں مارا گیا۔ اب اس پہ بھی بعد میں انہی بی ایم پی نے، باقی ان کے جو لائک مائنڈیڈ لوگ تھے، انہوں نے بڑا ہنگامہ کیا۔ اب آپ بتائیں کہ کیا ایک شخص جو سر عام ایک آدمی کو قتل کر کے آ رہا ہے اور اس کو اگر سیکورٹی فورسز کراس فائرنگ میں وہ مارا جاتا ہے تو کیا یہ کوئی غلط کام ہے؟ یا اسی طریقے سے وہ اور بہت سارے لوگ، میں کئی لوگوں کے نام یہاں نہیں لے سکتا جو کہ بلوچستان کے رہنے والے ہیں، جن کے پیاروں کو ان کی آنکھوں کے سامنے دہشت گردوں نے مارا، اور وہ لوگ ان کو جانتے بھی تھے، انہوں نے آئیڈینٹیفائی بھی کیا کہ یہ فلاں بندے نے میرے بندے کو مارا ہے، میرے بھائی کو مارا ہے، میرے بھتیجے کو مارا ہے۔ تو کیا سیکورٹی فورسز کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ اس کو اریسٹ کریں؟ اور کچھ لوگ ایسے ظاہر اریسٹ ہوئے۔ ایک آپ کو مزید میں ایک قصہ اور بتا سکتا ہوں کہ انجینئر معراج عمرانی جو ہیں ان کا قصہ ہے۔ معراج عمرانی کو بھی اسی طریقے سے ڈیرہ بگٹی سے وہ آ رہے تھے، اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے، ان کو سی بی کے قریب چیک پوسٹ پہ روکا گیا، ان کو وہاں شہید کیا گیا، اور ان کے ساتھ ان کے بچے کو، ان کی وائف کو، اور ایک ان کی صرف بیٹی رہ گئی ام فاطمہ جو اب بھی ہے، اور اس نے آن ریکارڈ ویڈیوز بھی دی ہیں، میرے ٹی وی شوز میں بھی کئی دفعہ کہا اس نے، اور وہ میرے پاس ریکارڈ بھی ہے، جب بھی چاہیے وہ میں پیش کر سکتا ہوں کہ اس کے والد کو جن لوگوں نے مارا وہ بی ایل اے کے لوگ تھے، برامداغ بگٹی کے لوگ تھے، وہ ان کو جانتے تھے۔ پہلے وہ اس سے بتا مانگتے رہے، انہوں نے نہیں دیا، اس کے بعد اس کو انہوں نے وہاں شہید کر دیا، انجینئر معراج الدین کو، معراج عمرانی کو۔ اس طریقے سے اور بے شمار ایسے کیسز ہیں کہ جن لوگوں کو وہاں شہید کیا گیا اور ان کے پیارے ان کو جانتے تھے، انہوں نے ان کو نومینیٹ کیا ایف آئی آرز میں، اور وہ سیکورٹی فورسز کے پاس گئے، پولیس کے پاس گئے اور مطالبہ کیا کہ ان کو گرفتار کریں، اور یقینی طور پہ بہت سارے لوگ ہیں جو گرفتار ہوئے۔ بہت سارے ایسے تھے جن کو جب گرفتار کرنے فورسز پہنچی تو انہوں نے کراس فائرنگ کی اور اس میں وہ مارے گئے۔ اب ان سارے لوگوں کا ڈیٹا جمع کیا ماما قدیر صاحب نے، اور انہوں نے بنائی ایک وائس فار مسنگ بلوچ مسنگ پرسن،
اور اس کا انہوں نے ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیا کہ یہ لوگ لاپتہ ہیں۔ اب ایک طرف انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا، اتنے میں جو را کے ظاہرہ ہینڈلر ان کے تھے جو اس پورے گیم کو مانیٹر کر رہے تھے دہلی میں بیٹھ کے، ممبئی میں بیٹھ کے یا ملک سے باہر بیٹھ کے، انہوں نے اس اسکرپٹ میں ایک اور اضافہ کیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ان کو کہا کہ آپ مزید بلوچ نوجوانوں کو ریکروٹ کریں جو بی ایل اے، بی آر اے، بی ایل ایف، یو بی اے، لشکر بلوچستان وغیرہ میں جا کے بلوچستان کے طول و عرض سے ان کو نکالیں اور افغانستان لائیں، وہاں ان کو ٹریننگ دیں۔ ایک طرف ان کو ٹریننگ دیں، دوسری طرف انہی کے پیاروں کو کہیں کہ ان لوگوں کو سیکیورٹی فورسز لے گئی ہیں۔ تو اس سے کیا ہوا کہ انہوں نے اس اپنی کیمپین کو ہائپ دینے کی کوشش کی، جبکہ در حقیقت وہ سارے لوگ ٹریننگ کے لیے چلے گئے، وہ دہشت گردوں کے پاس چلے گئے، تربیت لی، واپس آئے، لوگوں کو انہوں نے شہید کیا، بے گناہوں کا خون بہایا، لیکن وائس فار مسنگ پرسن کے جو ریکارڈ کے مطابق وہ لاپتہ افراد ہیں، اختر مینگل صاحب کے ریکارڈ کے مطابق وہ لاپتہ افراد ہیں، اور انہی کی بازیابی کے لیے یہ سارے مظاہرے اور ہو رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب اس میں سے کتنے لوگ ہیں جو افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، قندھار میں، کابل میں، کہیں اور، اب ان کو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز لا کے اختر مینگل کے حوالے کر سکتی ہیں یا ماما قدیر کے حوالے کر سکتی ہیں۔ تو یہ اس میں جو ٹوسٹ ہے اس پوری گیم میں وہ دراصل یہ ہے کہ کالعدم تنظیموں نے جو لوگ ریکروٹ کیے بلوچستان کے طول و عرض سے، ان کو مسنگ شو کر کے ایک ہندوستان سے پیسہ لیا جا رہا ہے، باہر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، باہر کیمپین ہو رہی ہے، باہر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو ایک تو یہ پہلو ہے جس کو آپ نظر انداز نہ کریں۔ دوسرا پہلو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ کچھ وہ لوگ ہیں جو کرمنلز تھے، ظاہر ہے ان کو اریسٹ کرنا ضروری تھا، اور اس میں یہ بالکل جھوٹ ہے کہ ان لوگوں کو کورٹ میں پیش نہیں کیا جا رہا۔ بے شمار لوگ کورٹ میں پیش ہوئے، انہوں نے وہاں اپنا اقرار جرم کیا، اس کے مطابق ان کو سزائیں ہوئی، جیلوں میں ہیں۔ یہ چیزیں کوئی ایسی نہیں ہے کہ بالکل ایک پروپیگنڈا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا میں سردار اختر مینگل صاحب سے یہ پوچھتا ہوں کہ وہ بلوچ نوجوان جو ان دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید ہوئے، مارے گئے، کیا وہ بلوچ نہیں ہیں؟ کیا آپ بینگا بلوچ ان کے نمائندہ نہیں ہیں؟ کیا آپ نے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے کہ آپ صرف اور صرف لشکر بلوچستان کے جو دہشت گرد ہیں انہی کے باتوں کا پروموشن کریں گے، انہی پہ پرچار کریں گے؟ آپ ایک عام بلوچ کی مرنے پہ، اس کی شہادت پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور یہی سوال آپ سے میں جو انجینئر معراج الدین کی بات کر رہا ہوں، عمرانی کی، ان کے جو بھائی ہیں مشتاق عمرانی، ان سے میں نے ایک ٹی وی انٹرویو کیا، میرے پاس آن ریکارڈ ہے، ان کی بچی کا انٹرویو کیا، ان کا بھی یہ سوال تھا آپ سے، آپ نے اس پہ کبھی کوئی جواب نہیں دیا، کیا آپ کے میڈیا سیل نے کبھی اس پہ کوئی جواب نہیں دیا؟ ابھی کچھ دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک حسیبہ کمرانی، ایک ہماری بہن ہے، ان کے دکھ کو ہم محسوس کرتے ہیں، ان کی ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، کوئٹہ پریس کلب کے باہر وہ پریشانی کے عالم میں ہیں اور وہ اپنے بھائیوں کی بازیابی کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ یقینی طور پہ میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں کہیں غلط ہے وہ غلط ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں اپنی بہن حسیبہ کمرانی کو بھی یہ کہوں گا کہ کاش آپ اس وقت بھی باہر آتی جب یہ بے گناہوں کا قتل عام ہو رہا تھا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے بھائی سے ہو سکتا ہے کہ کون سی دہشت گرد تنظیم نے کیا کام لیا ہو۔ اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن پہ آپ کو گمراہ کیا جا رہا ہے، آپ کو غلط ٹریک دیا جا رہا ہے۔ ریاست یقینی طور پہ کل بھی آپ کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے تھی، آج بھی ہے۔ آج یہ جو ڈیولپمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں، جو بلوچستان میں اویئرنس آپ دیکھ رہے ہیں، جو بلوچستان میں نوجوانوں کی آپ ایک پوزیشن دیکھ رہے ہیں، بہتر ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، ان کو ایک سیلف ایکسپوئر ان کو مل رہا ہے، وہ اس کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں، ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں، تو یہ سارا ریاست کی وجہ سے ہی آپ کو ملا۔ ورنہ یہ جو چند آپ کے سردار تھے، انہوں نے تو ہر ایک چیز کو اپنی مٹھی میں رکھا ہوا تھا۔ ان کے ہوتے تو سکول بنانا بھی گناہ تھا، ان کے ہوتے تو ڈسپنسری قائم کرنا بھی ممکن نہیں تھی، یہ تو روڈ بھی بنانے نہیں دیتے تھے۔ ان کا تو 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ جو ملے ان کو ملے، اور یہ اسی وجہ سے آج آپ دیکھیں کہ دبئی میں ملک سے باہر ان کے جو اربوں ڈالرز کے اثاثے ہیں وہ ایسے نہیں بن گئے۔ ان کے کروڑوں روپے کی گاڑیوں کے نمبر پلیٹس اتنے مہنگے ہو جانا، یہ ساری چیزیں ان کو آپ ہی کے جو حق کے پیسے تھے ان سے انہوں نے بنائی ہیں اور اب بنا رہے ہیں، اور ابھی بھی باہر بیٹھ کے ہندوستان میں وہ یہی چیزیں جو ہماری آپ کی جو چھوٹی موٹی غلطیاں ان کو وہ کیش کرتے ہیں انٹرنیشنلی، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ حسیبہ کمرانی ہے، اس کے ساتھ ظلم ہو گیا، یہ دوسری ہماری بہن ہے، یہ تیسری ہے، جبکہ حقائق اس سے بڑے مختلف ہیں۔ تو یہ مسنگ پرسن والا جو معاملہ وہ بیسیکلی یہ ہے۔ ایسے بھی کئی کیس رپورٹ ہوئے، جیسے پی سی گوادر میں ایک اٹیک ہوا دہشت گردوں کا، اس میں ایک لڑکا تھا حمل کو سردار اختر مینگل بارہا اسمبلی میں کئی جگہوں پہ مسنگ پرسن شو کر چکے تھے۔ اب وہی مسنگ پرسن بی ایل اے کے مجید بریگیڈ کا ممبر ہے، اور وہ آ کے پی سی پہ اٹیک کرتا ہے اور وہاں مارا جاتا ہے۔
اب آپ بتائیں کہ یہ دو معاملات میں کتنی کنٹرڈکشن ہے. اگر وہ مسنگ پرسن تھا اور اگر وہ سیکیورٹی فورسز کے پاس تھا تو وہ پی سی ہوٹل پہ حملہ کیسے کر دیا اس نے؟ تو اٹ مینس کہ اس کہانی کی ایک بڑی اس میں بڑے اسکرپٹ رائٹر موجود ہیں, پیچھے بیٹھے لوگ بہت بڑے برینز ہیں, وہ بڑی پلاننگ کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. ان کی ایک کوشش ہے بڑے طریقے سے, وہ بلوچستان میں افراتفری کو ہوا دینا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ایک پیرلر جہاں ان کی جو ملیٹنسی ہے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی افادیت کھوتی جا رہی ہے, لوکلز اس سے دور ہو رہے ہیں, لوگ پڑھائی کی طرف آ رہے ہیں, صحت کے شعبے کو بہتر کر رہے ہیں, باقی چیزوں کی طرف جا رہے ہیں, تو وہ تو ان کی دم توڑ رہی ہے. تو وہ یہ ایک پیرلر پروپیگنڈا زندہ رکھنا چاہتے ہیں مسنگ پرسن کی صورت میں, کہیں اور چھوٹے موٹے واقعات کی صورت میں. لیکن جب بھی آپ اس کی بیک گراؤنڈ تک جائیں گے تو کڑیاں آپ کی ملیں گی واپس اسی جگہ سے جا کے جنہوں نے یہ معاملہ 2001 2 3 میں شروع کیا تھا. آج بھی وہ کسی بھی بڑے واقعے کو دیکھ لیں, بیک گراؤنڈ میں آپ کو وہی لوگ ملیں گے. امید ہے یہ ایپیسوڈ آپ کو مسنگ پرسن کیس کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ چیزیں آپ کے سامنے آئی ہوں گی. اس سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. دوسری ایپیسوڈ پہ آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ جو ہماری اگلی آنے والی ویڈیو ہے وہ بھی آپ تک پہنچے اور اس سے ریلیونٹ جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچیں.